بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ پاکستان میں مغربی جمہوریت کا رقص کفر لیکچر نمبر 48 پیش خدمت ہے۔ پاکستان میں انگریز کا مسلط کیا ہوا فوجی، سیاسی، حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ، ان کا فوجی جمہوریت کا رقص کفر، اس کا تدارک کرنا قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں یونین کونسل کی سطح پر اسلامی جمہوریت کے نظام سلیکشن کے ذریعے اہل وطن کا نمائندگان کا انتخاب کرنا، ان کے سپرد نظام مملکت کرنا، حق احتساب عوام کو مہیا کرنا دین کا عطیہ ہے۔ افواج پاکستان کے برہمن و شودر کا ہندوازم کا طبقاتی، ثقافتی، سودی مخلوط نظام حکومت انگریز کے دور حکومت سے پاکستان پر مسلط ہے۔ افواج پاکستان کا ہندوازم کے نظریاتی کفر کی بنیاد برہمن، کھتری، کشتری، شودر یعنی کلاس 1، 2، 3، 4 کے ذریعے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی افواج پر قرآن حکیم اور 1973 کے اسلامی آئین کے خلاف آج تک جاری ہے۔ پاکستان دو قومی نظریات کی روشنی میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر قائم ہوا۔ پاکستان دو صوبوں مشرقی مغربی پاکستان پر مشتمل تھا۔ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل جناب قائد اعظم رحمۃ اللہ، پہلے وزیر اعظم جناب لیاقت علی خان بنے تھے۔ 1948 کو قائد اعظم وفات پا گئے، ان کی جگہ خواجہ ناظم الدین کو گورنر جنرل بنا دیا۔ 1951 کو لیاقت علی خان کو لیاقت باغ راولپنڈی میں ایک سازش کے تحت قتل کر دیا۔ ان کی جگہ خواجہ ناظم الدین کو وزیر اعظم پاکستان بنا دیا۔ افسر شاہی کے غلام محمد کو گورنر جنرل پاکستان بنا دیا، جو 1951 تا 1954 تک پاکستان پر مسلط رہا۔ فوجی کمانڈر سکندر مرزا اور فوجی چیف کمانڈر ایوب خان نے غلام محمد سے بالجبر استعفیٰ لیا اور لندن علاج کے لیے بھیج دیا۔ اس کے بعد فوجی چیف کمانڈر ایوب خان نے سکندر مرزا کو 1954 تا 1958 تک پاکستان کا گورنر جنرل بنائے رکھا۔ فوجی چیف کمانڈر ایوب خان نے 1958 کو مارشل لا لگا دیا۔ سکندر مرزا نے مستعفی ہونے سے انکار کیا، اس کی 3-4 فوجی کمانڈر سے پٹائی کرائی، زبردستی اس سے استعفیٰ لیا اور ملک بدر کر دیا۔ غلام محمد سکندر مرزا گورنر جنرل آف پاکستان نہ سیاست دان، نہ عالم دین، نہ صاحب بصیرت، نہ اعلیٰ اہلیت کے وارث تھے۔ وہ تو انگریز کے افسر شاہی، فوج شاہی کے شاہی طبقہ کے سرکاری ملازم تھے۔ ان کی نشو و نما انگریز کی سرکاری کلبوں کے عیاشانہ ماحول میں ہوئی تھی۔ ان کا دین کے ساتھ نہ کوئی تعلق اور نہ کوئی لگاؤ تھا۔ غلام محمد گورنر جنرل نے حکومت کے نشے میں 1954 کو وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کی حکومت کو بلا جواز ختم کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے اپیل دائر کی، سندھ ہائی کورٹ نے اسمبلی بحال کر دی۔ غلام محمد نے اپیل سپریم کورٹ میں دائر کر دی۔ غلام محمد سکندر مرزا، فوجی چیف کمانڈر ایوب خان نے چیف جسٹس منیر سے فوج کی گن پوائنٹ پر ایک دہشت گرد کی طرح غلام محمد کو گورنر جنرل کے عہدے پر بالجبر بحال کروا لیا۔ اس سے زبردستی استعفیٰ لیا، لندن علاج کے لیے بھیج دیا۔ اس کے بعد فوجی چیف کمانڈر ایوب خان نے سکندر مرزا کو گورنر جنرل پاکستان بنا دیا۔ 1954 تا 1958 تک پاکستان پر مسلط رہا۔
غلام محمد، سکندر مرزا اور ایوب خان نے ایک وزیر اعظم لیاقت علی خان کو قتل، 6 وزیر اعظم پر جھوٹے بے بنیاد الزامات لگا کر ان کی تذلیل اور بالجبر حکومتی ایوانوں سے دہشت گرد کی طرح سبق دوش کرتا رہا۔ عدلیہ کو ایوب خان نے اپنی لونڈی بنا کر ملک میں خوف و ہراس پھیلا دیا۔ 1951 تا 1958 تک پاکستان کا بالواسطہ حکمران بنا رہا۔ ایوب خان نے پاکستان میں 1958 کو مارشل لا لگا کر 1958 تا 1970 تک بالجبر حکومت کرتا رہا۔ انگریز کا پروردہ جگیردار ٹولہ، پنجاب سے کالا باغ، سرحد سے باجا خان، سندھ سے بھٹو، بلوچستان سے نواب بختی جیسے خاندانوں کو اپنی حکومت کا حصہ بنایا۔ ان کی اولادوں کو افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کے شہید طبقہ کو حکومتی ادارے مہیا کر دیے۔ انہوں نے پاکستان کو جیل، 70% کسانوں، 29% مزدوروں کو جیل کا قیدی بنا کر ان کی زندگی کو اجیرت بنا دیا۔ تھانوں، عدالتوں، جیلوں کی اذیتوں سے گزارا، ان سے ڈیم بنوائے، نہریں کھدوائیں، سڑکیں، شاہی رہائشیں تعمیر کروائیں۔ دوسری طرف ایک وزیر اعظم لیاقت علی خان کو قتل، 6 وزیر اعظم جو قرآن حکیم، اس کے آئین، نظریات، تعلیمات کی روشنی میں اسلامی جمہوریت، اس کے نظام مملکت، اسلامی دستور حیات کو نافذ کرنا چاہتے تھے، ان کو حکومتی ایوانوں سے سبق دوش، سیاست سے بلیک لسٹ کرتا رہا۔ عوام اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، عوامی احتجاج بغاوت کی شکل اختیار کر گیا۔ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے فوجی حکومت دوسرے فوجی ڈکٹیٹر یہاں کے سپرد کر دی۔ انہی نے پیپل پارٹی کو جنم دیا اور الیکشن کرائے۔ مغربی پاکستان سے پیپل پارٹی کا مسٹر بھٹو، مشرقی پاکستان کا عوامی لیگ کا مجیب الرحمان کامیاب ہوئے۔ اس کے ممبران کی تعداد مسٹر بھٹو سے زیادہ تھی۔ حکومت بنانا مجیب الرحمان کا حق تھا، جو نہ دیا۔ مسٹر بھٹو نے ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگایا۔ مشرقی پاکستان کے عوام نے احتجاج کیا۔ یحییٰ خان اور مسٹر بھٹو نے اس کو بغاوت کا نام دے کر فوج کشی کا حکم دے دیا۔ مشرقی پاکستان میں فوج اور عوام کا قتال جاری کر دیا۔ انڈیا نے مداخلت کی۔ فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ خان نے پاکستانی فوج کو انڈیا کی فوج کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا حکم دے دیا۔ 90,000 فوجی سپاہ کو انڈیا کی فوج نے ان کو قیدی بنا لیا۔ پاکستان 2 لخت کر دیا۔ 1 یونٹ کو توڑ دیا۔ 4 صوبائی وفاق اور سینٹ کے جگیردار ٹولہ شاہی طبقہ کی بے پناہ تعداد بڑھا دی۔ ان کے شاہی اخراجات کا بجٹ اربوں کی بجائے کھربوں ڈالر بڑھا دیا۔ رشوت، کمیشن، کرپشن کو کینسر کی طرح پھیلا دیا۔ ان کے شاہی محلوں میں شہنائیاں 23 کروڑ کسانوں، مزدوروں کے گھر ماتم زدہ بن گئے۔ یہ جنگ فوجی ڈکٹیٹر، ان کے حکومتی ٹولہ، ان کی باغیات میں آج بھی جاری ہے۔ 23 کروڑ عوام ایک طرف جو پاکستان میں قرآن حکیم کے آئین، نظریات، تعلیمات، اخلاقیات، اسوائے حسنہ، حسن خلق کی روشنی میں انگریز کے پروردہ 6-7 ہزار حکومتی ٹولہ، ان کی اولادوں کا افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کے شاہی طبقہ کے مغربی جمہوریت کے کفر کے طبقاتی، طفافتی، سودی، مخلوط، استحصالی کلچر کے نظام حکومت کی بجائے اسلامی نظام مملکت، اسلامی دستور حیات، اعتدال و مساوات، عدل و انصاف اور اسلامی تہذیب کو رائج کرنا چاہتے تھے، جس کی خاطر پاکستان مرز وجود میں آیا تھا۔ افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی نے مل کر انگریز کی بجائے فوجی چیف کمانڈر ایوب خان کی
زیر کمانڈ 1951 تا 1954 تک افسر شاہی کے غلام محمد 1954 تا 1958 تک فوج شاہی کا سکندر مرزا پاکستان کے گورنر جنرل بنا رہے. 1958 کو فوجی چیف کمانڈر ایوب خان نے مارشل لا لگا کر آج خود فوجی ڈکٹیٹر بن بیٹھا. اپنی زیر کمانڈ جاگیردار ٹولہ اکٹھا کیا، اپنی پسند کا فوجی سیاسی حکومتی اپوزیشن ٹولہ تیار کیا. ان کے ذریعے 1958 تا 1970 تک پاکستان پر قبضہ اور افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کا حکومتی اداروں کے نظام حکومت پر اجارہ داری آج تک جاری ہے. 1955 میں کوٹری بیراج اور 1962 میں گڈو بیراج کی لاکھوں ایکڑ زمین 23 کروڑ کسانوں مزدوروں کی بجائے فوجی کرنلوں، جرنیلوں، شاہی طبقہ کے مجرموں میں تقسیم کر دی. کیا انگریز کے پروردہ ملکی غدار ٹولہ کی جاگیریں اور فوجی ڈکٹیٹر کے افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی، ان کی باقیات کے مجرموں کی کھربوں ڈالرز کی جائیدادوں کو ضبط کرنا جائز ہے؟ یا 23 کروڑ کسانوں، مزدوروں، تنگ دستوں، بے روزگاروں، بھوکے ننگے، ادویات، تعلیمات، بنیادی ضروریات حیات سے محروم، سسک کر مرنے پر مجبور عوام سے بجلی، گیس، پانی کے اضافی بلوں، ٹیکسوں، مہنگائی سے معاشی خون چوسنا جائز ہے؟ یا اللہ اہل وطن کو، پاکستان کو سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ جیسی ریاست بنانے کی توفیق عطا فرما. آمین.